الہی کے تھے پلے، جعفر کے اور علی کی شجاعت میں تھے پلے. جس طرح سے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا اس شعر سے کہ آج کا یہ پروگرام ہمارا 5 محرم کا شہزادہ حضرت اون محمد کا ذکر کریں گے آج، جو بی بی زینب اور حضرت عبداللہ کے لخت جگر تھے. یہ دونوں شہزادے بہت کم سن تھے، اور جب امام حسین نے سفر کربلا شروع کیا تھا تو یہ ساتھ نہیں تھے، مگر جب وہاں پہنچے تھے مکہ میں حضرت عبداللہ نے لا کر ان دونوں شہزادوں کو امام حسین کے حوالے کیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ یہ ایک میرا شہزادہ، ایک میرا بیٹا حضرت جعفر طیار اپنے دادا کی طرف سے لڑے گا، اور ایک اپنے نانا حضرت علی کی طرف سے لڑے گا. اور پھر بی بی کے پاس آ کے انہوں نے کہا تھا کہ جب حسین کو ضرورت پیش آئے تو ایک بیٹے کو تم میری طرف سے فدیہ کر دینا اور ایک کو اپنی طرف سے فدیہ کر دینا. یہ وہ گھرانہ ہے کہ مطلب وہاں بچہ بڑا ہر ایک جو ہے وہ شہادت کا حاصل کرنے کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ پہلے لے جائے. اس پروگرام میں آج میرے ساتھ وہی معزز شخصیات شامل ہیں، جبین طالپور، رابعہ علی اور رومی جعفری. تو جس طرح سے میں نے ابھی ذکر کیا حضرت اون محمد کا کہ یہ بی بی زینب کے اور حضرت عبداللہ کے لخت جگر تھے، اور مطلب ہر اس گھرانے کا جو ہے وہ اپنے بچوں کو امام حسین پہ قربان کرنے کے لیے تیار تھا. یہ دونوں بچے گھر میں تھے، مگر حضرت عبداللہ نے جس طرح میں نے ذکر کیا یہ بہت کم سن تھے. جو اس میں سے حضرت اون تھے وہ 13 سال کے تھے، اور حضرت محمد جو تھے وہ ان سے 2 سال چھوٹے تھے، 10 یا 11 سال کے تھے. مطلب اتنے کم سن بچے کو بھی جب حضرت عبداللہ نے یہ، کیونکہ وہ نہیں جا سکتے تھے، ان کی آنکھوں میں تکلیف تھی اس کی وجہ سے، مگر انہوں نے یہ سوچا کہ میں نہیں تو میرے بچے تو مطلب جائیں، تو انہوں نے رستے میں روکے، جس طرح میں نے ابھی آپ لوگوں کو بتایا. تو آپ حضرت اون محمد کے بارے میں کچھ بتائیے. دیکھیے، سب سے پہلے جیسے آپ نے کہا یہ پورا گھرانہ ہی، پورا ہاشمی خاندان جو ہے، میں چاہ رہی ہوں کہ آگے تو ظاہر ہے بہت ذکر ان بچوں کا یہ ہوگا، لیکن میں چاہ رہی تھی میں حضرت عبداللہ کی نسبت سے آپ کو تھوڑا سا صرف یہ مینشن کرنا چاہ رہی تھی کہ وہ حضرت جعفر طیار کے صاحبزادے تھے، اور بچپن میں ان کی فیملی افریقہ کے کسی ایریا میں شاید موو ہوئے تھے، وہ پھر واپس آئے تھے، مدینہ آ کے رہنے لگے تھے. تو جب رسول پاک پہلی دفعہ ان سے ملے تھے حضرت عبداللہ سے، تو ان کو بہت پیار کیا تھا، اور ان کو مالی استحکام کی دعا دی تھی کہ تمہارا بہت اونچا ہوگا مقام، اور 1 مرتبہ نہیں 3 مرتبہ دی تھی. تو اس کی وہ دعا کا اثر ہی تھا کہ حضرت عبداللہ مطلب امیر ترین شخصیت تھے، اور اس کے ساتھ ان کو بحر الجود کا ٹائٹل، یعنی جود و سخا سے، یعنی سخاوت کی ان کی اتنی تھی کہ وہ ان کو یہ بھی لقب ملا ہوا تھا. تو یہ نہیں کہ صرف امیر تھے، مطلب اسی حساب سے ان کی سخاوت بھی تھی. تو اب سخاوت کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ آپ اپنی بہترین چیز دینا چاہتے ہیں دین کے لیے، اور بہترین چیز اپنی اولاد سے زیادہ بہترین کیا ہو سکتا ہے. تو انہوں نے اپنی بہترین چیز، جیسے آپ نے بتایا کہ امام حسین کی خدمت میں پیش کی. اور جو ہے یہ بچوں کا بھی آپ کو معلوم ہی ہے کہ، اور بی بی تو امام حسین پہ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ میرے بچے سب سے پہلے ہوں فدیہ ان کے لیے. اور ایسے میں انہوں نے، ان کا یہ ہے کہ انہوں نے جب اپنے بچوں کو شب عاشور، جب سب مائیں اپنے بچوں کو نصیحتیں کر رہی تھیں، تو بی بی نے ان کو یہ کہا تھا کہ نہ تم رتبے میں علی اکبر سے زیادہ ہو، نہ تم مزدر ہونے میں عابد مزدر سے زیادہ ہو، نہ تم کمسنی میں علی اصغر سے زیادہ ہو، نہ تمہاری پیاس جو ہے وہ سکینہ سے زیادہ ہے. تو مطلب تم یہ نہیں کہ وہ بھی اسی خاندان کا تھا، لیکن انہیں بیوی کو، اپنے بچوں کو یہ احساس دلانا کہ وہ مطلب تم پہلے جاؤ گے، تم پہلے قربانی پیش کرو گے، کیونکہ وہ تم سے زیادہ ہیں ہر چیز میں. یہ ایک عجیب سا، وہ جیسے کہنا چاہیے بھائی سے محبت یا دین سے محبت کہنا چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے کہ امام کا مطلب دین ہے. تو انہوں نے دین سے محبت کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے اپنے بچوں کو اس طرح کی ٹریننگ، اور پھر بچوں نے بھی ذرا بھی کمی نہیں دکھائی اس کم سنی میں. انہوں نے اپنے جو ہے مکمل کردار اور جنگ میں جو بہترین شجاعت دکھائی. اصل میں ہم لوگ تو یہ ہے نا کہ بچوں کے اوپر مائیں تو چلو اس ٹائم تو بی بی نے تو اور حضرت عبداللہ نے بھی کہہ دیا کہ بچوں کی قربانی ہے، یا آپ نے مجھے اجازت دی تو میرے بچوں کی قربانی قبول کریں، یہ ان کو آپ ساتھ لے کے جائیے. تو بی بی نے بھی اپنے بچوں کو سجایا اس رات شب عاشور جیسے آپ نے ذکر کیا.
تو میں کہتی ہوں ان بچوں کے بھی کیا انہوں نے مولا کی پہچان ہے, کیا ان میں وہ چیز تھی, جذبہ تھا اس ٹائم. ان بچوں میں 13 سال کوئی عمر ایسی نہیں, 10 سال 13 سال 11 سال, تو ان بچوں میں دیکھیے کتنا جذبہ ہے کہ اس مقام کو سمجھتے ہیں, مولا کا مقام سمجھتے ہیں. پھر اس کے بعد بی بی زینب ظاہر بات ان کا وہ بچوں سے بات کر رہی ہیں, انہوں نے سمجھایا جو بچوں کو, جو انہوں نے اور دوسری ماؤں نے بچوں کو بتایا, تو بچوں نے بھی کوئی کمی نہیں کی قربانی, مطلب بچہ ایسے بالکل ان کا بھی کوئی جذبہ کم, میدان جنگ میں جذبہ کم نہیں نظر آیا. بے شک بے شک. تو ہم لوگ جب زیارتوں پہ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک مطلب روزہ دور ہے, دونوں بچوں کے روزے جو ہیں ایک ہی کا روزہ ہے, دوسرا جو ہے امام حسین کے اس میں گنج شہداء میں, گنج شہداء جی, وہی مطلب کہ جنگ کرتے کرتے کتنا آگے نکل گئے تھے, وہ فاصلہ دونوں کے درمیان کتنا زیادہ آ گیا تھا. مطلب وہی میں کہتی کہ ولولہ ایسا تھا. وہی نا خون مولا کی شجاعت پہ ایک چھوٹا سا شعر میں بیان کر دوں. جعفر کے لال ہیں یہ جہاں کو دکھاتے ہیں, مطلب لڑتے لڑتے کیا شجاعت ہی انہوں نے دکھائے کہ جعفر کے لال ہیں یہ جہاں کو دکھاتے تھے, آدھا کا خون خاک پہ دونوں بہاتے تھے. کیا شوق شہادت تھا اور کیا ان کا جذبہ تھا, ماموں پہ نثار ہونے کا, امام کی معرفت کا, امام کی نصرت کا. وہی کہ شجاعت دونوں طرف سے, حضرت جعفر تیار اور پھر مولا علی کے نواسے. وہی بات ہے کہتے ہیں کہ وہ آلریڈی ایکسپیکٹیشن یا امید, جیسے کہتے ہیں جی ان کو دیکھ کے ہوتا کہ تو دونوں طرف سے بہادری. تو میں نے جو پڑھا تھا کہ جب یہ دونوں گئے تھے ماموں کے پاس اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اجازت دیں, تو امام حسین اجازت نہیں دے رہے تھے, تو انہوں نے واپس آ کے بی بی سے کہا کہ ماموں ہمیں اجازت نہیں دے رہے. تو پھر بی بی نے مولا کو بلایا تھا اپنے پاس اور کہا تھا کہ کیوں اجازت نہیں, انہوں نے کہا بہت کم سن ہے. تو اس پہ انہوں نے بڑا پیارا بی بی کا میں نے پڑھا تھا کہ انہوں نے کہا کہ صفین کی جنگ میں جب حضرت عباس 8 سال کے تھے, اور انہوں نے کہا تھا تمہیں یاد ہے کہ جب کسی نے تم پہ حملہ کیا تھا تو عباس خیمے سے دوڑتا ہوا جا کے اس کو واصل جہنم کیا تھا. تو اس وقت حضرت عباس 8 سال کے تھے, اور انہوں نے کہا تھا اس وقت بابا علی کتنا خوش ہوئے تھے کہ عباس نے کس طرح تمہیں تمہاری وہ کی حفاظت کی کہ کوئی تمہاری طرف آنکھ سے دیکھے بھی نہ. تو کہنے کا مقصد انہوں نے کہا جب وہاں پہ تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ میں وہ فخر محسوس کروں جو میرے بابا نے کیا تھا. تو پھر اس پہ امام حسین نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے. تو جب ان لوگوں کو تیار کیا گیا تو بی بی نے تو شروع سے یہ کہہ دیتے کہ یہ فدیہ ہے, یہ صدقہ ہے میرے بھائی کا. تو اس کے لیے اس خاندان میں جیسے آپ نے کہا غازی عباس کا, تو غازی عباس نے ہی ان بچوں کی ٹریننگ سارے سکھا تو انہوں نے تھا, قاسم شہزادہ علی سکھایا ہی ان کو سکھائے, بالکل بالکل. مولا عباس سب بہترین جنگجو تھے, مولا عباس کے سیکھے ہوئے تو بہترین جنگجو تھے سب. مطلب عمر ایک ان کی جو ہے وہ الگ ہے, کم سے نہیں, لیکن اس پہ ان کا صبح فجر سے لے کر عصر تک میدان میں ٹھہرے رہنا بہت بڑی بات ہے, معجزہ بھی کہہ سکتے ہیں, اور دلیری اور شجاعت اس خاندان کی. ہمیں ابھی دیکھیں کہ آپ خیموں میں بار بار لاشیں آ رہے تھے, اتنے کم سن تھے بچے. آج کل کے بچے جو ہوتے ہیں خوفزدہ ہو جاتے ہیں بالکل کہ کیا, اگر ان میں اور جذبہ تھا کہ ہم جائیں پہلے, ہم جائیں ماموں سے پہلے جا کے مولا پہ جا کے قربان ہو جائے. اور پھر دیکھیں یہ بھی صرف بات شہادت تک ہوئی ہے, لیکن اس کے بعد بھی بی بی نے تو کہتے ہیں ساری روایت میں یہی ہے کہ بی بی نے صرف شکرانہ ہی کیا, جیسے خبر ملی تو سجدے میں تھی کہ یہ میرا قبول ہو. بچوں کو جب سجا رہے تھے رات میں شب شروع, تو بچوں سے یہ بھی کہا کہ جب تم لوگ شہادت کے اس پہ پہنچ جاؤ, زخم لگے, تو کئی اشعار میں کئی ہم لوگ نوحہ میں یہ ملتی ہیں چیزیں کہ میری جب والدہ آئیں گی تو ان سے اپنے زخموں کو چھپانا. دیکھیے وہی نا, ان سے اپنے زخموں کو چھپانا. تو یہ وہی تربیت دے سکتے تھے اس طرح کی, وہ ہستیاں ہی دے سکتی تھی. ہم لوگوں میں وہ چیز, وہ ہم لوگ کا جذبہ, یا ٹھیک ہے ہم لوگ کر رہے ہیں, لیکن ہم لوگ وہ پھر خدا ہی تو ان کی خاکے پاکے. اور مدینے آنے تک بھی بی بی نے روئی نہیں اپنے بچوں کو نہیں روئی. جب شہادت کی خبر آئی, لاشیں آئے ہیں خیمے میں, تو بی بی اس وقت بھی شکرانہ ہی ادا کرتی رہی. ایک روایت وہ بھی ہے, اگر آپ نے سب نے ہوئی کہ جب سارے لوگ اپنے کلیم کر رہے تھے, سب نے اپنے اپنے قبیلوں کے حساب سے لیتے گئے, اور بی بی نے بھی آگے بڑھ کے شہزادہ علی لیا نہیں تو کسی نے کہا تھا کہ ان کی کوئی ماں نہیں ہے, ان کا کوئی وارث نہیں ہے. کہا تھا میں نے اپنے بھائی پہ فدیہ کر دیے تھے, قربان کر دیا تھا. مطلب یہ جذبہ اور یہ محبت بھائی سے, اور یہ سب چیزیں اسی گھرانے میں ہمیں ملتی ہے. استقامت بھی دیکھیے. بالکل یقیناً بی بی نے
کچھ اس طرح ہی اپنا شکرانہ پروردگار کو دیا ہوگا کہ بولی کے خاکسار کے ہدیے قبول ہوں، اے کردگار خوں بھرے لاشیں قبول ہوں. یقیناً ایسے ہی بیوی نے اپنا شکرانہ کیا ہوگا. مگر کہتے ہیں جب واپس آئی ہیں بیوی، جب یہ قافلہ واپس مدینہ آیا ہے اور جب پھر اپنے گھر گئی ہیں اور گھر جانے کے بعد کہتے ہیں کہ پورا جب تک اس سفر میں رہی ہیں کبھی اپنی بیٹوں کو نہیں روئی، مگر گھر آنے کے بعد چھوٹے چھوٹے جب اپنے حجرے دیکھے اور ان میں وہاں جان نمازیں بچی ہوئی دیکھی، اس وقت بیوی نے گریا کیا، اس وقت بیوی نے گریا کیا. مطلب یہ اس بیوی کی عظمت ہے. تو دیکھیں ان کے لیے تو یہ بھی تھا کہ جیسے شہزادہ علی پر کو بھی انہوں نے پالا تھا ایک طریقے سے، تو ان کے لیے وہ سب بھی عزیز، لیکن انہوں نے خود ہی جیسے ڈیسائیڈ کر لیا کہ رتبے کے حساب سے، لیکن ماں تو تھی نا آخر میں. جب وہ اپنے گھر پہنچی تو ان کو وہ جو ساری چیز کہتے ہیں کہ اپنے گھر بھی کافی ٹائم تک تو جا نہیں پائی تھیں، اور پھر حضرت عبداللہ لینے آئے تھے کہ اب خیر چلیے، اور پھر گھر جا کے اس طرح ظاہر بکھری گئی ہوں گی ماں. یہ ہمارے لیے تو وہی بات ہے کہ کربلا ایک ایسی جسے کہنا چاہیے کتاب ہے کہ جس میں آپ کوئی بھی چیپٹر کہیں سے بھی اٹھائیے تو وہ اپنی جگہ ایک مکمل داستان ہے، مکمل ضابطۂ حیات ہے کہنا چاہیے. چاہے آپ کسی ماں کا رول لے لیں، چاہے بیٹے کا رول لے لیں، چاہے کوئی بھی رشتے کے حساب سے. اور پھر یہ بھی میں نے یہ پڑھا تھا کہ کربلا میں امام حسین کو ہر رشتے سے آزمایا گیا، ہر رشتہ جو تو اس میں جیسے کہ ہر رشتے کے حساب سے ایک امتحان تھا، تو اس میں بہن کی عظمت اور ماں کی عظمت بھی اسی اس پہ تو جیسے بی بی کی شان میں وہ ہے بچوں کی جنگ ہو شان سے آدھا میں گھر کے پیاسے لڑے وہ پیاسے جہاں سے گزر گئے. تو مطلب ایک امتحان پیاس اور امتحان، بچوں کا امتحان، وہ یہ ہر رشتے میں اپنائے. ایک بڑا خوبصورت جملہ میں نے پڑھا تھا ابھی کہ کربلا میں پانی بھی تھا، پیاسے بھی تھے، جو پانی پیتے رہے وہ مر گئے، اور جو پیاسے تھے وہ آج بھی زندہ ہیں. سبحان اللہ، بہترین مجھے لگا یہ بہت خوبصورت، اور یہ کتنا حقیقت ہے، یہ سچ ہے. آج ان کے نام و نشان بھی نہیں ہیں، اور یہاں ان پیاسوں کی سبیلیں پوری دنیا میں صبح شام چل رہی ہیں. بے شک بے شک ان کے صدقے سے ہی پی رہے ہیں ہم، ان کے صدقے سے ہی مل رہے ہیں. بے شک ان کے صدقے. ہم سب کی دعا ہے کہ مولا ہمارے